جی، جرمنی سے خاتون کا یہ سوال ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو 6 روزے نفلی ہوتے ہیں جی، یہ کیوں رکھے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ جہاں تک شوال کے روزوں کا تعلق ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور اس کے مطابق آپ کی دائمی سنت، یہ ہیں اس کی سند۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک دفعہ کے جب وہ نہیں رکھ سکے تھے، آپ نے پھر دوسرے وقت میں وہ زائد روزے رکھ کر تو اس کمی کو پھر پورا فرما دیا تھا۔ اس استثناء کے سوا ہمیشہ آپ نے شوال کے روزے رکھے جو 6 ہیں، اور جو اسلامی سال ہے اس کے دن 360 بنتے ہیں، اور 36 روزے 30 رمضان کے اور 6 وہ روزے ملا لیے جائیں تو 10واں حصہ بنتے ہیں۔ تو اس میں وصیت کا مضمون مضمر ہے کہ اگر قربانی کر کے کوئی لازمی چندوں سے آگے بڑھتا ہے تو وہ 10واں حصہ کر دیتا ہے 16ویں حصے کی بجائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں سند ہے ہمارے چندوں کے اس نظام کی بھی۔ آپ نے فرمایا 30 تو فرض ہیں، مگر اگر کوئی زائد کر دے تو 10ویں حصے تک اس کی قربانی شمار ہو جائے گی۔ بس یہ آگے بڑھی ہوئی جو اب سلۃ من الاولین ہے نا، ان کی مثال ہے۔ ان کی پیروی میں جو اس زمانے میں کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس نیک سنت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اور نوافل کے طور پر نیکیوں میں اضافہ کرنے کی جو عام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اس کا ایک جز ہے، کوئی نئی الگ چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں ہمیشہ نوافل کو جمع کیا کرتے تھے اور نوافل کو پھر بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ یہ ایک مثال ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی مثالیں ہیں جو زائد نوافل ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ جو نفل ہے یہ زیادہ تر عمومیت رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت ہے۔ دیگر نفلی روزے جو ہیں وہ اسی کی اگلی منزل ہیں، لیکن نسبتاً کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ایسے ہیں جو بہت توجہ طلب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کرے گا گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ بس اس کو غور سے دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جب 10واں حصہ ادا ہو جاتا ہے تو آگے پھر اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل کی وہ خاص مثال جو قربانیوں میں آگے بڑھنے والوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے وہ یہ مثال ہے کہ جو لوگ بعض قربانیوں میں اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو 1 اور 10 کے ثواب کی نسبت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ 30 کو آپ 36 بنا دیں تو سارے سال کا 10واں حصہ ادا ہو گیا، اور خدا نے اس قربانی کو 10 گنا زیادہ بڑھا دیا تو سارے سال پر حاوی ہو گئی۔ تو ایک اندرونی حساب بھی پایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث میں، جو بہت ہی پیارا ہے۔ اس میں آپ مضمون میں ڈوب کر دیکھیں تو اندرونی ایک تناسبات اور حسابات پائے جاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ کافی اہمیت رکھنے والے روزے ہیں، جن کو توفیق ہو ان کو رکھنے چاہیے، مگر جو ایک دفعہ شروع کر دیں ان کو پھر ہمیشہ رکھنے چاہیے۔